زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ایک سال اگر 25ویں روزے کو ہوتا ہو تو زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ کیا 25ویں روزے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یا 25ویں روزے ہی کو زکوٰۃ دینی ہوگی، یا 25ویں روزے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم 25ویں روزے کو زکوٰۃ کے پیسے الگ رکھ دیں، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں تو کیا یہ درست ہوگا؟ عدنان صاحب انڈیا سے۔ عدنان بھائی، اگر زکوٰۃ پہ سال 25ویں روزے کو گزر رہا ہے تو جب بھی 25 رمضان آئے گا آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور آپ کو 25 رمضان کو حساب کرنا پڑے گا۔ حساب کے لیے 25 رمضان ہوگا، چاہے زکوٰۃ آپ 24 کو دے دیں، ایڈوانس 6 مہینے پہلے دے دیں وہ بھی جائز ہے، یا 1 دن بعد 2 دن بعد دے دیں تو بھی جائز ہے، لیکن حساب جو آپ کو کریں گے نا وہ 25ویں روزے کا۔ مثال کے طور پر 25ویں روزے کو آپ نے جب حساب کیا تو آپ کی زکوٰۃ 1 لاکھ بن رہی تھی، اور آپ زکوٰۃ احتیاطاً 6 مہینے پہلے دے چکے ہیں اور وہ آپ نے 50,000 دی ہے، تو اس کا مطلب 50,000 تو ادا ہو گئے، 50 مزید دے دیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ نے زکوٰۃ آپ پر لازم ہوئی ہے 1 لاکھ اور آپ 6 مہینے پہلے 1.5 لاکھ دے چکے ہیں، تو وہ 50,000 غریبی کے ہو گئے، 1 لاکھ زکوٰۃ کے ہو گئے، 50,000 نفلی ہو گئے، وہ غریبی میں ثواب۔ اب وہ واپس نہیں لے سکتے غریب سے جا کے کہ یار میری تو 1 لاکھ بن رہی ہے، میں تو غلطی سے زیادہ دے دی تمہیں، وہ بس وہ غریبی میں ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 25ویں تاریخ کو آپ نے حساب لگایا، پتہ چلا جی 1 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے آج، تو 1 لاکھ نکال کے الگ رکھ دیے کہ بعد میں دوں گا۔ تاخیر کرنا زکوٰۃ میں اچھا کام نہیں ہے، لیکن اس بیس پہ تاخیر کرنا کہ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کیا جا سکے تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے کہ یار ابھی مارکیٹ میں کوئی صحیح مستحق نظر نہیں آ رہا، اور سال میں بعض دفعہ ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں، آدمی سوچتا ہے یار اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے تھی، تو اس بیس پہ اگر آپ نے زکوٰۃ نکال کے الگ رکھ دی اور اس بیس پہ آپ نے تاخیر کی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ عمران لیسوتھو، یہ پتہ نہیں کوئی شاید کنٹری ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ کیونکہ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، کیا اس جگہ یہ کہنا صحیح ہے کہ سب اللہ کی طرف سے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، وکلتا یدیہ یمین، اور دونوں ہاتھ داہنے ہیں، تو یہ چیزیں متشابہات میں سے ہیں، تو کوئی اس نیت سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایسے کہنا کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ایسے اللہ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، یہ تو یہ کنایا ہے قدرت سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار سارے اختیارات تو صدر کے ہاتھ میں ہیں، تو یہ تھوڑی کہ وہ صدر کے ہاتھ میں جا کے سارے اختیارات کسی نے شاپر میں ڈال کے رکھ دیے ہیں، بلکہ یہ طاقت اور قوت سے کنایا ہوتا ہے کہ یار سب کچھ تو ابا کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، مجھ سے کہتے ہیں یار میری شادی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ تو سب کچھ ابا کے ہاتھ میں ہے، تو اب یہ تھوڑی کہ آپ کی شادی کرنا ایک شاپر میں ڈال کے آپ نے ابا کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، یہ کنایا ہے کہ طاقت ہمارے گھر میں ابا کی ہے، ابا کی چلتی ہے اور چلنی بھی چاہیے ابا کی، تو بھائی حکومت کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو اسی طرح ہم یہ بھی کہتے تھے بھائی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ سب طاقت اور قوت اللہ کی ہے، چلے گی اللہ کی، تو یہ کنایا ہے، اس کا مطلب وہ والا ہاتھ نہیں ہوتا جو انسانوں کا ہاتھ ہے۔ باقی جو قرآن میں ید کا لفظ اور حدیث میں ید کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا تو وہ متشابہات میں سے ہے، اس میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بس اللہ کا ہاتھ ہے جیسے کہ حدیث میں آیا کما هو لائق بشانی، جیسے کہ اللہ کی شان ہے، اور اس میں گہرائی میں جانا، اس میں غور و فکر کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ کے بارے میں، ذات کے بارے میں ہمیں بحث کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ ہم اللہ کو اللہ کی ان صفات سے پہچانتے ہیں جو اللہ نے اپنے نام بیان کیے، رحمان ہے، رحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، نافرمانوں پہ اس کو غضب آتا ہے، انتقام لینے والا ہے، ستار ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ ان صفات سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ کی ذات کی گہرائی میں ہمیں جانے کی قطعاً اجازت نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہ ہماری مینٹل اپروچ سے، مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں، اس لیے بھی ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تشدد سے بچنے کے لیے خود کو غیر مسلم بتانا۔ انڈیا میں کئی شہروں میں RSS کے لوگ کسی کو پکڑتے ہیں، اگر کوئی مسلمان نکلتا ہے تو اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور وہیں جان سے مار دیتے ہیں۔ کیا ایسی حالت میں مسلمان کے لیے اپنا دین چینج کرنا، یعنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہندو کہہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ محمد زبیر انڈیا سے۔ دیکھیں اس کو دین چینج کرنا نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں دل میں انسان مومن ہو، اوپر سے جھوٹ بول دے، تو جان بچانے کے لیے ایسا جھوٹ بولنا جائز ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو دل سے مومن ہو، جان بچانے کے لیے زبان سے اگر وہ کہہ دے کہ میں کافر ہوں یا ہندو ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا،
اور قتل کا خطرہ نہ ہو لیکن بہت زیادہ مار پیٹ کا خطرہ ہو تو بھی کہہ سکتے ہیں. تو عزیمت تو یہی ہے کہ انسان زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے اور شہید ہو جائے, لیکن اگر کوئی جان بچانے کے لیے ایسے موقع پہ جھوٹ میں اپنے آپ کو کافر کہہ دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا. ہاں نارمل کنڈیشن میں کوئی اپنے آپ کو ہندو یا عیسائی کہہ دے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا.